آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں جن ہتھیاروں سے جنگ ہوگی وہ کس قسم کے ہوں گے؟ جبکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو اس دور میں نیزے اور تلواروں سے جنگ ہوگی، یعنی اس جدید دور کی ٹیکنالوجی اور ایڈوانس قسم کے ان جنگی ساز و سامان سے جنگ نہیں ہوگی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی جدید ٹیکنالوجی کہاں چلی جائے گی، اور روایت میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے جنگی ہتھیاروں کے بارے میں کیا ذکر ملتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، حدیث پاک میں اس بات کا ذکر ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے دور میں جنگ صرف دن میں ہوگی، رات کو جنگ نہیں ہوگی۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے کہ جنگ تیر اور تلواروں کے ساتھ پرانے انداز میں ہوگی، کیونکہ رات کو جنگ نہ ہونا اسی صورت میں سمجھ میں آتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات عام ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں جدید ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی اور جنگ تیر اور تلواروں سے لڑی جائے گی۔ حدیث پاک میں لفظ سیف استعمال ہوا ہے اور سیف کے معنی تلوار کے ہیں، لیکن صرف اس بات کو دلیل بنا کر یہ بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں تیر اور تلواروں سے جنگیں ہوں گی، کیونکہ لفظ سیف سے مراد مطلقاً ہتھیار بھی لیا جا سکتا ہے، جبکہ اس بات پر بھی کافی دلائل موجود ہیں۔ دوستو، کئی حدیثوں میں یہ ذکر موجود ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں جنگوں میں مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، اور ان جنگوں کے بارے میں یہ ذکر بھی کیا گیا ہے کہ ایسی جنگیں پہلے نہیں ہوئی ہوں گی۔ اب دوستو، اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ تیر اور تلواروں کی جنگیں تو پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، اور تیر اور تلواروں کی جنگوں میں مرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی جتنی جدید ٹیکنالوجی کے دور میں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہیروشیما پہ ایٹم بم گرایا گیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ منٹوں میں لاکھوں لوگوں کی ہلاکتیں ہو گئی تھیں، اور اس بارے میں یہ بھی دلیل ہے کہ وہ جنگیں ایسی ہوں گی کہ اس سے پہلے اس طرح کی جنگیں نہیں ہوئی ہوں گی، یعنی یہ جنگیں جدید اسلحے سے ہی لڑی جائیں گی۔ مثال کے طور پر میزائل، ٹینک، ہوائی اور بحری جنگی جہاز جو 1400 سال پہلے کی جنگ میں استعمال نہیں ہوئے، اور نہ ہی ایسی جنگیں پہلے کبھی لڑی گئیں، یعنی یہاں جدید ٹیکنالوجی کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح دوسری دلیل میں دجال کی سواری اور اس کی تیز رفتاری کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ دجال کا گدھا کوئی ایسی سواری ہوگی جو کوئی جدید جہاز یا کوئی راکٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کافروں کے ایسے جہاز کا ذکر ہے کہ اس سے پہلے ایسے بحری جہاز سمندر میں نہیں چلتے تھے۔ اور میزائلوں کے متعلق حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مفصل حدیث میں یہ ہے کہ جنگ آماک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں پر فرات کے ساحل سے خراسانی کمانوں کے ذریعے تیر برسائے گا، جبکہ آماک سے دریا فرات کا قریب ترین ساحل 75 کلومیٹر ہے، جبکہ ہم سبھی یہ جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی تیر 75 کلومیٹر تک خود بخود اڑتا ہوا نہیں جا سکتا۔ یقیناً یہاں پر جدید ٹیکنالوجی کا ذکر ہے، جو کوئی میزائل ہو سکتا ہے جو اڑتا ہوا 75 کلومیٹر دشمن کے ٹھکانوں پر جا کر برسے گا، اور یقیناً یہ جدید اسلحے کی طرف ہی اشارہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ روم یعنی مغرب کو ایسے بادشاہ ملیں گے کہ وہ ان کی نافرمانی نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی اس کے بارے میں سوچ سکیں گے۔ مزید فرمایا کہ ان کے ہتھیاروں میں تلوار، نیزے اور آنکھ پھینکنے والے آلات ہوں گے، وہ لڑائی کرتے وقت انہیں تھکائیں گے بھی نہیں، اور اس زمانے میں تم بھی روم کی طرح ہی ہوگے، یعنی مسلمانوں کے پاس بھی اسی طرح کے ہتھیار ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ عرب کے لیے نزدیک آنے والے شر سے ہلاکت ہے، یہ شر پرندوں کے پروں سے نکلیں گے۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ کیسے ہوں گے؟ طویل افسوس، پرندوں کے یہ پر ہواؤں میں تیزی پیدا کر کے آگ بھڑکا دیں گے، اور ان ہواؤں میں آگ کی تیزی داخل ہو کر شعلوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ دوستو، اس حدیث شریف میں پرندوں کے پروں سے ہوا اور آگ نکلے گی، جیسا کہ آج کل کے ہتھیار اسی طرح ہوا میں جا کر آگ برساتے ہیں، اور اس روایت میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ امام مہدی علیہ السلام کے دور میں فضائی بمباری کرنے والے جہاز ہوں گے، اور حدیث شریف میں اسی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اپنے پروں سے میزائل کو پھینکیں گے جس سے بہت تیز آواز یعنی دھماکہ اور آگ پھیل جاتی ہے کہ جس کے حملے سے لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک اور روایت میں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رومیوں پر ایسی ہوائیں اور پرندے مسلط کر دیں گے جو ان کے چہروں کو اپنے پروں سے مار مار کر ان کی آنکھیں پھوڑ دیں گے، وہ ان کے لیے زمین پھاڑ دیں گے۔ ان پرندوں کی تیز آوازوں سے زمین میں سخت حرکت رونما ہوگی،
اور یہ رومی زمین کے ایک گہرے گڑھے میں دھس جائیں گے۔ اب دوستو اس حدیث پاک کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس ایسے ہتھیار موجود ہوں گے جس کی شکل پرندوں کی طرح ہوگی، جس میں تیز ہوا ہوگی، اور وہ پرندہ نما ہتھیار اپنے حملے کی وجہ سے زمین پھاڑ کر کانوں کو بہرا کرنے والی آواز پیدا کریں گے، جس کی آواز سے زمین لرز اٹھے گی، جس کی ہولناکی اور شدت کی وجہ سے لوگ منہ کے بل گر پڑیں گے اور ان کی آنکھیں اڑنے والے ذرات کی وجہ سے منہ پر آ جائیں گی۔ اسی طرح جب آج کوئی بھی فائٹر جیٹ سے میزائل فائر کیا جاتا ہے تو وہ بہت تیزی سے پھٹ کر زمین کی ہر چیز کو ہوا میں اڑا دیتا ہے، اور یہی چیزیں لوگوں کی آنکھوں میں لگیں گی اور آنکھیں پھوڑ دیں گی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کے حملوں میں لوگوں کے جسم کے حصے حتیٰ کہ آنکھیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس حدیث پاک میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1036 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور زلزلے کثرت سے آئیں گے، اور زمانے قریب ہو جائیں گے، اور فتنے ظاہر ہوں گے، اور حرج یعنی قتل زیادہ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ تم میں مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ مال بہنے لگے گا۔ دوستو اس حدیث پاک میں زمانے قریب ہو جانے کا ذکر ہے۔ اس بات کے بارے میں محققین فرماتے ہیں کہ اہل زمانہ یعنی لوگوں کا آپس میں قریب ہو جانا مراد ہے، تو اس دور میں دور دراز علاقوں کے سفر تھوڑے وقت میں طے کرنا ممکن ہو جائے گا۔ گویا یہاں نئی نئی جدید اور تیز رفتار سواریوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ایسی ایسی چیزیں پیدا کرے گا جنہیں تم نہیں جانتے ہو۔ مفسرین کہتے کہ اس سے مراد نئی نئی ٹیکنالوجی اور نئے نئے سامان، سواریاں، ہتھیار، ہر وہ چیز جو قیامت سے پہلے ایجاد ہوگی۔ اب دوستو بعض علماء اکرام کی رائے ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام 7 سال میں پوری دنیا پر اسلام کو غالب کر دیں گے۔ اتنے تھوڑے عرصے میں پوری دنیا فتح کرنا بظاہر نئی ٹیکنالوجی والے ہتھیاروں سے ہی ممکن ہے، جبکہ اس کے برعکس مسلمانوں نے 50 سال میں صرف آدھی دنیا کو فتح کرا تھا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام صرف 7 سال کے ایک بہت قلیل عرصے میں پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے اس عظیم جنگی قافلے میں شامل فرمائے اور پورے عالم میں اسلام کو نافذ فرمائے۔ آمین۔